السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان 30ویں پارے کے نصف پر مشتمل ہے۔ اختصار کے ساتھ بتا دے رہا ہوں، چونکہ جتنی مکی صورتیں سب میں قیامت کا ذکر ہے۔ سورہ نبا ہو، نازعات ہو، یا انفطار ہو، تکویر ہو، یا سماع و انشقت ہو، یہ ساری تمام صورتوں میں قیامت کا ذکر ہے۔ سورہ نبا میں کفار مکہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بتاتے کہ قیامت آنے والی ہے، سب لوگ دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تو کہتے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مر جائے، مٹی میں مل جائے، سڑ گل جائے، پھر وہ دوبارہ کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، ایک مثال دی کہ رات کو میں نے تمہارے نیند نہیں بنایا، دن کو تمہارے ذریعے معاش نہیں بنایا، آسمان کو تمہاری چھت نہیں بنایا، زمین کو ہم نے تمہارے فرش نہیں بنایا، ساری نعمتوں بتانے کا تب کہ اللہ نے کہا قیامت ہو کے نہیں، قیامت آئے گی، نیک لوگ عیش و عشرت کی زندگی میں ہوں گے اور بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے۔ وہاں کسی کو سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، ہر انسان نفسی نفسی کا۔ اس دن کافر کہے گا، افسوس کاش میں مر گیا ہوتا ہوں، اس سے حساب نہیں لیا جاتا۔ سورہ نازعات میں اللہ نے قیامت کا ایسی نقشہ کھینچا، جب فرشتے روح نکالنے آتے ہیں تو انسان کے ساتھ سختی کا عالم ہوتا ہے، بے چینی کا عالم ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا، غرق ہو کر ڈوبنے والے کی قسم، جب فرشتے روح قبض کرتے ہیں اس عالم میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو انسان نیک ہے، نیک لوگ جنت میں ہوں گے، بدکار اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سورہ عبس کے اندر عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دین سیکھنے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کفار مکہ کو سمجھا رہے تھے۔ آپ یہ چاہ رہے تھے کہ اگر سرداران کفار کو ایک ایمان قبول کر لے، اسلام کو قوت ملے گی، تقویت ملے گی، اس لیے آپ عبداللہ ابن مکتوم کو نظر انداز کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ناگوار لگی اور آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حصول علم کے لیے جو طلب لے کر آئے ہیں ان کی طرف توجہ دیجئے، ان کی طرف توجہ دینا اور ان کو سمجھانا، گویا کہ وہ ایک پیاسے ہیں، ان کو زیادہ بات سمجھ آئے گی۔ یہ ماننے والے نہیں چاہیے، انذرتہم، اب ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ پھر اللہ نے سورہ بس نے فرمایا کہ محشر میں کوئی انسان دنیا میں نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا، نہ بھائی بہن کا، نہ بیوی کی، نہ بچے کسی کا نہیں ہوگا۔ ہر انسان ایک دوسرے کو دیکھ بھاگے گا، نفسی نفسی کا عالم میں ہوگا، کوئی کسی کی طرف دیکھنا گوارا نہیں۔ آپ کہیں گے کیسے ہو سکتا میں ماں کو دیکھ کے بھاگ جاؤں، بیوی بچوں کو دیکھ کے بھاگوں؟ ہاں، آج سے چند سال پیچھے جائیے، کورونا کے عالم میں یاد کریے۔ باپ کورونا کے مرض میں مبتلا تھا، باپ دم توڑ رہا تھا، بیٹا اپنے باپ کو جنازہ کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا کہ مجھے بیماری نہ جائے۔ بیٹا دم توڑ رہا تھا، باپ اپنے بیٹے کو غسل تک نہیں دے رہا تھا کہ مجھے کہیں بیماری نہ لگ جائے۔ دنیا میں اپنے باپ بیٹے کو دیکھ مردے کے حالت میں بھاگ رہے تھے کہیں مجھے وہ بیماری نہ لگ جائے۔ آخرت میں کیا عالم ہوگا؟ ہر انسان نفسی نفسی۔ سورہ تکویر انفطار میں اللہ نے قیامت کا نقشہ کھینچا، وہ زبردست ہلا دینے چھوڑ دینے والے۔ اور جو لوگ اپنے بچے کو زندہ درگور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بچے سے پوچھیں گے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کس جرم کی پاداش میں تم قتل کر دی گئی تھی؟ پھر سورہ مطففین میں جو ناپ تول میں جو لوگ کمی کرتے ہیں، کسی اعتبار سے پیمائش ہو، ناپ تول ہو، اللہ ان کے ہلاک ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کو اسی ویسا فرمایا۔ اتنی اس کے بعد سورہ انشقاق و قیامت کا ذکر ہے، سورہ بروج میں بھی قیامت کا ہولناکی کا ذکر ہے، پیچھے کے قوموں کے واقعات کا ذکر ہے۔ سورہ طارق کے اندر اللہ نے ستارے کی قسم کھائی ہے اور فرمایا کہ ہم نے انسان کو جس حالت میں پیدا کیا دوبارہ اسی حالت میں لوٹانے پر قادر ہو۔ سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جب عذاب میں مبتلا ہوگا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ وہ انسان کو وہاں زندگی ہوگی نہ موت ہوگی، کشمکش کے عالم میں۔ سورہ غاشیہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا کہ انسان جو اچھا عمل کرتا ہے وہ جنت میں ہوگا، جنت کے بالا خانوں میں ہوگا، جو برا عمل کرتا ہے ان کے لیے دردناک اور بہت بھیانک عذاب ہے، اور اس کے چہرے جھلسا دیے جائیں گے، وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، خون اور پیپ پینے کے لیے دیا جائے گا، یہ اس کو بھوک اور پیاس کو نہیں بجھائے گا بلکہ اس کے عذاب میں اور اضافہ ہی اضافہ۔ کل سے انشاءاللہ سورہ فجر۔